الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل احترام سامعین کرام، آپ کے سامنے سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ اس آیت اور اس حدیث سے متعلق کچھ عرض کرنے سے پہلے ماہ رجب کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ یہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سال میں 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، حرمت دی۔ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کی جاتی تھی اور اسلام نے بھی ان 4 مہینوں کی عزت اور حرمت کو باقی رکھا۔ ان 4 مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اور ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔
دوسرے مہینوں میں جو گناہ چھوٹا ہوتا ہے ان مہینوں میں وہ گناہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے مسجد سے باہر اگر کوئی چھوٹا گناہ ہے، اگر مسجد کے اندر وہ گناہ کر لیا جائے تو بڑا سمجھا جائے گا۔ وہ حرمت والے 4 مہینے جو ہیں ان میں پہلا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو ابھی شروع ہو چکا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ لیتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر کسی نے چاند دیکھتے وقت یہ دعا پڑھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھی تو ابھی پڑھ لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، ہمیں اتنی زندگی عطا کر دے کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچیں اور اس مہینے کی سعادتیں حاصل کریں۔ تو اس دعا سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ رجب کا مہینہ رمضان کے مہینے کا پیش خیمہ ہے۔ یہیں سے ایک مسلمان بندے کو اللہ کی عبادت شروع کر دینی چاہیے اور آخرت کے لیے محنت یہیں سے شروع کرنی چاہیے تاکہ اس کی عادت بن جائے، اور رمضان کا مہینہ جب آئے گا تو اس کی عادت بن چکی ہوگی۔ روزہ رکھنے کی عادت، رات کو تہجد پڑھنے کی عادت، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت، اذکار اور تسبیحات کی عادت، اسی مہینے سے یہ اعمال شروع کرنے چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج کرائی گئی ہے۔ یہ بات یقینی نہیں ہے۔ محدثین حضرات نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کتابیں لکھی ہیں اور تاریخ سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، ان میں بڑا اختلاف ہے کہ معراج کا واقعہ کون سے مہینے میں ہوا اور نبوت کے کتنے سال بعد ہوا اور کس تاریخ کو معراج کا واقعہ ہوا۔ اس میں کوئی ایک تاریخ متعین نہیں۔ مثلا نبوت کے کتنے سال بعد معراج کا واقعہ ہوا؟ اس میں ایک قول یہ ہے کہ نبوت کے 5ویں سال معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور اس پر 5 سال گزر گئے تو اس کے بعد آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت مدینہ سے 2 سال پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ تیسرا قول یہ کہ 18 مہینے پہلے ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 17 مہینے پہلے معراج کا واقعہ ہوا۔ یہ اتنا شدید اختلاف تو سال کے بارے میں ہے کہ کون سے سال میں معراج کا واقعہ ہوا۔ پھر مہینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 17 ربیع الاول کو معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 17 رمضان کو معراج کا واقعہ ہوا ہے۔ 27 رجب کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، دوسرے اس میں اقوال بھی ہیں۔ تو معراج کی رات کی تاریخ متعین نہیں کہ معراج کا واقعہ کون سی تاریخ کو اور کون سے دن میں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں پہ لے جایا گیا، آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ایک رات میں بلکہ رات کے تھوڑے سے وقت میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا۔ یہ 1 مہینے کی مسافت کا راستہ ہے۔ اس زمانے میں جو قافلے چلتے تھے، اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے، 1 مہینے کی مسافت کا راستہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
رات کے تھوڑے سے وقت میں یہ سیر کرائی گئی۔ پھر بیت المقدس پہنچے، وہاں سے آپ کو 7 آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا اور اللہ تعالی سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے واپس بھی تشریف لائے، واپس آئے تو بیت المقدس میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب اکٹھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی، انبیاء علیہم السلام کی امامت کی۔ پھر واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں۔ یہ رات کے تھوڑے سے وقت میں یہ سارا واقعہ ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کی وساطت سے اس امت کے لیے معراج کا واقعہ ایک عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم واقعہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، اس کے بعد آپ دنیا میں 18 سال یا 13 سال یا 12 سال اس دنیا میں آپ زندہ رہے، اور ہر سال وہ دن آتا رہا، وہ مہینہ آتا رہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ دن شب معراج کے حوالے سے نہیں منایا۔ اس میں صحابہ کرام کو کسی خاص عبادت کی دعوت نہیں دی کہ تم خاص طریقے پر نماز پڑھو، یا تم اس رات کو مسجدوں میں جمع ہو جاؤ اور نماز پڑھو اور اس میں فلاں فلاں صورتیں پڑھو۔ کوئی ترغیب کسی سال نہیں دی آپ نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے دنیا میں، لیکن 100 سال تک ہر سال وہ رات آتی رہی۔ صحابہ کرام نے اس رات میں کوئی خاص قسم کی کوئی عبادت نہیں کی، نہ اس دن کا روزے رکھنے کا اہتمام کیا، نہ رات کو تہجد عبادت کرنے کا کوئی خاص اہتمام کیا۔ شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، صحابہ کرام نے نہیں منائی۔ اور بعض علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ یہ فضیلت فقط اسی ایک رات کو حاصل تھی جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ ہر سال اس رات کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے اہل بدعت نے جو بدعات ایجاد کی اور 27 رجب کی شب کو شب معراج کے طور پر مناتے ہیں، مسجدوں میں چراغاں کرتے ہیں، اپنے گھروں پر چراغاں کرتے ہیں، راستوں پر چراغاں کرتے ہیں، اور اس رات کو ایک خاص قسم کا کھانا حلوہ پوڑی وہ بھی تیار ہوتا ہے، مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں اور مخصوص طریقے پر نماز پڑھائی جاتی ہے اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سب بدعات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعات کی کوئی گنجائش دین کے اندر نہیں۔ اب جو لوگ یہ بدعات کرتے ہیں وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کیا، کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی شراب تو نہیں پی، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈالا، زنا تو نہیں کیا، مسجد میں اکٹھے ہوئے اور ہم نے نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، درود شریف پڑھا، ہم نے کون سا گناہ کیا؟ اور اگلے دن کو روزہ رکھا، گناہ تو نہیں کیا۔ بدعت کرنے والوں کی سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے، لیکن یہ بدعات دوسرے گناہوں سے زیادہ خطرناک گناہ ہے۔ یہ شراب پینے سے اور یہ زنا کرنے سے اور یہ چوری کرنے سے زیادہ خطرناک گناہ ہے بدعات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، ان گناہوں میں جو شخص مبتلا ہوگا وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ اگر آپ اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کرو اللہ سے، تو وہ کہے گا کہ بھائی میں کیا دعا کروں، میں تو بڑا گناہگار ہوں، اگر میں ہاتھ اٹھاؤں گا دعا کے لیے تو پتھر برسیں گے اوپر سے۔ کہتے ہیں اس طرح کے گناہگار، میں کیا دعا کروں گا؟ لیکن بدعات کرنے والا اپنی اس بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتا ہے، اس لیے اس کو توبہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو بدعت اسی لیے خطرناک گناہ ہے، چاہے وہ ربیع الاول کی بدعات ہوں، ربیع الاول کا جشن ہو،
چاہے وہ رجب کی بدعات ہوں، رجب کے کنڈے اور شب معراج کی بدعات، یا چاہے وہ کسی کے مرنے کے بعد کی بدعات ہوں، جب پیدا ہوتا ہے تو ہر سال اس کی سالگرہ منائی جاتی ہے، اور جب مر جائے تو پھر ہر سال برسی چلتی ہے، پھر مرنے کے بعد تیجا ہے، جمعرات ہے، 40واں، اور یہ سالانہ خیرات اور صدقہ، یہ ساری بدعات ہیں۔ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ کامل نہیں تھا، اس میں کمی تھی، اس میں نقصان تھا، اور وہ کمی میں نے پوری کر دی، میں نے جس بدعت کا ایجاد کیا اس سے دین مکمل ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال تک اس دین پہ عمل کرتے رہے اس دنیا میں، ان کا دین ناقص تھا، انہوں نے یہ کام نہیں کیے، آج میں یہ کام کرتا ہوں، میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ بدعت کرنے والے کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اگر یہ بدعات دین کا حصہ ہوتی اور یہ دین میں داخل ہوتی تو ایک آدمی اگر یہ سوچے کہ میں صحابہ کرام سے بڑھ کر دین پر عمل کرنے والا ہوں، وہ اتنا عمل نہیں کرتے تھے دین پر، آج میں 1400 سال کے بعد دین پر ان سے بھی بڑھ کر عمل کرنے والا ہوں، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ پاگل ہوگا، وہ احمق ہوگا، اس کا دماغ خراب ہوگا۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی دین پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی سنت پہ عمل کرنے والا اس دنیا میں گزرا نہیں ہے۔ اس لیے بدعات خطرناک گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم یہود کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے دین کی باتیں ہمیں سناتے ہیں، بعض اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کی اچھی باتیں سن لیں اور یاد کر لیں اور ان کو نوٹ کر لیں، اس پہ عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، لقد جئتکم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي۔ میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، یہ بالکل سفید ہے، یہ پاک صاف ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پوشیدگی نہیں ہے، ایک ذرہ اس میں کمی نہیں ہے، پھر تم اس میں دوسری طرف سے پیونکاری کیوں کرتے ہو؟ اور یہ فرمایا کہ تم یہود کی باتیں سن کر یہ پوچھتے ہو، اگر یہود کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اب زندہ ہوتا تو وہ بھی میری تابعداری کرتے، اور میری تابعداری کرنے کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش ہوا۔ ایک دفعہ تورات کا کوئی نسخہ ان کے ہاتھ پڑ گیا اور وہ لے کر آئے، عرض کیا، رسول اللہ یہ تورات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کھول کر پڑھنے لگے، وہ تو تورات پڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، تو حضرت عمر سے فرمایا، اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دیکھتے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو؟ حضرت عمر نے نگاہ اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو فوراً یہ کلمات زبان سے جاری ہوئے، اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا ونبیا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے اور اس کے رسول کے غضب سے۔ رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں، وبمحمد رسولا ونبیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ہم راضی ہیں۔ یہ کلمات حضرت عمر بار بار پڑھتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوتا رہا۔ جب ان آسمانی کتابوں کی اچھی باتیں صحابہ کرام نے نقل کرنے کا ارادہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ تم ان کتابوں کی اچھی باتیں بھی نقل نہیں کر سکتے،
تو پھر 14ویں صدی یا 15ویں صدی میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں اچھا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا، میرے ذہن اور میری عقل نے اس کو اچھا سمجھا، میں اس کا ایجاد کروں گا، وہ بے وقوف ہوگا، پاگل ہوگا، اس کی کوئی گنجائش نہیں دین کے اندر۔ تو اس لیے ماہ رجب کے حوالے سے جو بدعات ہیں ان سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ اب اگلی بات پہ آتا ہوں۔ میں نے سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں قیامت کے دن کا ایک منظر کھینچا ہے، ایک نقشہ بیان کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت سخت ہے، بہت خطرناک ہے۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اس بچے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کو۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے وہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے اپنے پیٹ کا بچہ گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، تو دیکھے گا یہ لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے خوف کی وجہ سے اس طرح مدہوش ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا خطرناک دن ہے کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ بچے کیسے بوڑھے ہو جائیں گے؟ یا تو اس دن کے لمبا ہونے کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یا اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے بچے جلدی بوڑھے ہو جائیں گے۔ پریشانی ہو اور غم ہو، مصیبتیں ہوں، بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فرمائے اس دن سے ڈرو، وہ قیامت کا دن ہے، اور وہ اتنا خطرناک اور سخت ترین دن کہ اس دن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ سب اپنی اپنی فکر کریں گے، نفسی نفسی۔ جب محشر کے میدان میں لوگ پریشان ہو جائیں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، دھوپ سورج سروں کے قریب آ جائے گا، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، زمین سخت ہو جائے گی جیسے لوہا ہے، لوہے کی طرح ہو جائے گی، اور حساب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ اس بات کے بارے میں پریشان ہوں گے کہ اگر حساب شروع ہو جائے تو یا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا دوزخ، لیکن حساب تو شروع ہو جائے۔ جب تک حساب شروع نہیں تو ہم ویسے ہی یہاں پریشان کھڑے ہوں گے۔ اس لیے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ دنیا میں جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہم اپنے باپ کے پاس جاتے، والد کے پاس جاتے اور اس سے مدد لیتے، وہ ہماری مدد کرتا، چلو اپنے باپ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اما ترا ما بنا، ہمارے ابا جان کے آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نفسی نفسی، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان سے بھی یہی درخواست کریں گے، وہ فرمائیں گے آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب مثلہ قبل ولا بعد، آج کے دن تو اللہ اتنا غضبناک ہے، اللہ کا غضب اتنا زیادہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے کبھی اتنا غضب ظاہر نہیں فرمایا۔ اسی طرح سارے نبیوں کے پاس آئیں گے اور سارے نبی انکار کریں گے شفاعت کرنے سے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شفاعت کی درخواست کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہذا، ہاں مجھے اسی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور اس کے بعد حساب شروع ہوگا۔ اب حساب کے نتیجے میں یا تو کسی کو جہنم میں جانا پڑے گا اور کسی کو جنت میں جانا پڑے گا، لیکن آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہو جائے گا۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے شفیع الامم. شفیع الامم یعنی صرف اپنی امت کے لیے نہیں، ساری امتوں کے لیے شفاعت کریں گے. ساری امتوں کے لیے شفاعت کرنے والے نبی. ایسا خطرناک دن ہے. اس دن اگر کسی کو سکون مل جائے، چین مل جائے، بڑا خوش قسمت ہوگا. ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہ دن 1000 سال کا ہوگا. دوسری آیت میں فرمایا فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50 أَلْفَ سَنَةٍ، وہ 50,000 سال کا دن ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے کامل ایمان والے بھی ہوں گے کہ جن پر وہ 50,000 سال کا دن اتنا مختصر گزرے گا جیسے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. ان کو ایسا لگے گا. اور وہ کیسے مختصر ہوگا؟ اللہ اس پر قادر ہے، ہم اس دنیا میں اس کو نہیں سوچ سکتے. اللہ ان کے لیے وہ دن مختصر کر دے گا. لیکن جو مجرمین ہیں ان کے لیے کسی کے لیے 1000 سال کے برابر ہوگا، کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. ایک آدمی تندرست ہے، صحت مند ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں، کوئی پریشانی اس کو نہیں، کوئی بے چینی اس کو نہیں، کھانا بھی اس نے خوب کھا لیا، اور سردیوں کی لمبی راتیں ہیں اور وہ رات کو سو گیا. اب اتنی لمبی رات میں اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی. اگر اس کو جگایا جائے صبح فجر کی نماز کے لیے، وہ سمجھتا ہے کہ میری نیند ناقص رہ گئی، ادھوری رہ گئی. وہ اتنی لمبی رات اس کو مختصر نظر آتی ہے، چھوٹی نظر آتی ہے. اور اگر ایک آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، تو گرمیوں والی مختصر سی رات اس کو لمبی نظر آتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ رات تو ختم ہی نہیں ہو رہی. قیامت کے دن بھی جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ دن مختصر ہوگا، جو مجرم ہیں ان کے لیے وہ دن لمبا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا اتقو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے اپنے آپ، اس دن کی ہولناکی سے اپنے آپ کو بچاؤ. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کا وہ ہولناک دن، وہ خطرناک دن، اس دن 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالی اپنے مخصوص سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ عطا کرے گا، اور ان کو کوئی گرمی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پسینہ ان پہ نہیں ہوگا. بڑے مزے سے قیامت کا دن گزر جائے گا. وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں؟ فرمایا پہلا آدمی امام عادل، عادل بادشاہ، عادل حکمران. عادل بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ساتھ عدل کرے اور جو پوری رعیت کے ساتھ عدل کرے. اپنے ساتھ عدل یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہوں کا ارتکاب نہ کرے. جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے. تو اپنے ساتھ عدل یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ سے ڈرے، اور رعیت کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے، پوری قوم کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرے. ایسا عادل حکمران قیامت کے دن اس کو اللہ کے مخصوص سائے کے نیچے جگہ ملے گی. ہمارے اس دور میں تو ایسا حکمران کہیں دوربین میں بھی نظر نہیں آتا کہ جو عدل کرنے والا ہو. سب ظالم اپنے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور پوری رعیت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اور دوسرا خوش قسمت انسان وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت شروع کی. اس خوش قسمت کو قیامت کے دن وہ سایہ نصیب ہوگا. بڑھاپے میں تو اللہ کی عبادت کرنے والے بہت لوگ ہو جاتے ہیں. جب دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے، کاروبار کے نہیں رہتے، ملازمت کے نہیں رہتے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، سنوائی کمزور ہو جاتی ہے، ہاتھ پیروں میں دم نہیں رہتا، طاقت چلی جاتی ہے، پھر تو مسجد ہی پکڑ لیتا ہے. اگر وہ مسجد نہ پکڑے تو جس کی جوانی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو
جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ میں بھی فرق آ جاتا ہے. وہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ لڑتا ہے، پھر بچے اس کو زبردستی نکال دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جاؤ آپ کو حج کراتے ہیں، کبھی کہتے ہیں چلو آپ کو 4 مہینے میں بھیجتے ہیں، کبھی کہتے ہیں چلو ابا جان آپ تو مسجد پکڑ لیں، ہم سب کی طرف سے آپ مسجد پکڑ لیں. اس کا دماغ پھر کام نہیں کرتا، لڑتا ہے، اس لیے کہ جوانی اس نے بے دینی میں گزاری. شاب نشأ فی عبادت اللہ، جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے اس کو قیامت کے دن وہ سایہ نصیب ہوگا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ نبیوں والی صفت ہے. وقت پیری گرگ ظالم میں شوت پرہیزگار، بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا خونخوار درندہ وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. وہ کسی کام کا نہیں رہتا، وہ بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی جوانی سے اللہ کی عبادت شروع کرے اور اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کے بال سفید ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا تمہارے سفید بالوں سے مجھے حیا آتی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں. شاب نشأ فی عبادت اللہ. اور تیسرا خوش قسمت انسان ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود الیہ، وہ مسلمان جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. جب مسجد سے نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، تو اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دوبارہ مسجد میں کیسے آؤں گا، اگلی نماز کیسے مسجد میں ادا کروں گا. مسجد کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے. قیامت کے دن اس کو بھی وہ سایہ نصیب ہوگا. اور چوتھا خوش قسمت انسان ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ مسلمان، وہ دو مسلمان جن کی آپس میں محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. ان کی محبت دنیاوی اغراض کے لیے نہیں، ذاتی اغراض کے لیے نہیں، کوئی لالچ ایک دوسرے سے نہیں رکھتے، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں. ہشام ابن عبد الملک، یہ شہزادہ تھا، عبد الملک بادشاہ تھا، پوری اسلامی دنیا کا حکمران. دمشق میں اس کا پایا تخت تھا، دارالخلافہ. اور اس کا بیٹا ہشام شہزادہ، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی ساری نعمتیں میسر ہو چکی تھیں. وہ حج کے لیے آیا اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے پہلے اس نے بڑا زور لگایا کہ حجر اسود کو پہنچے اور حجر اسود کو چوم لے، لیکن کسی نے اس کو راستہ نہیں دیا. وہ بیچارہ تھک کر ہار کر واپس آیا، حجر اسود تک نہیں پہنچ سکا. حکمرانوں کے لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ وہ حجر اسود تک پہنچے، لیکن پولیس والے آتے ہیں، ڈنڈوں کے زور سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں تاکہ یہ حکمران، یہ کوئی وزیر کسی ملک کا ہوگا، اس کو آگے حجر اسود تک پہنچایا جائے. اگر پولیس والے نہ آئے تو اس کو کوئی راستہ نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں چھوڑتا اس کو. جب حجر اسود نہ چوم سکا واپس آیا اور پیچھے اس کے لیے کرسی رکھی گئی اور وہاں وہ بیٹھ گیا اور دیکھ رہا ہے کہ لوگ کس طرح طواف کر رہے ہیں. اتنے میں امام زین العابدین تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے علی ابن الحسین رحمہ اللہ. جب وہ تشریف لائے اور حجر اسود کو چومنے کے لیے آگے بڑھے، لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے 2 رویہ لائن بنا دی، ایک طرف سے دوسری طرف سے کھڑے ہوئے، ان کے لیے راستہ چھوڑا حجر اسود تک، اور حجر اسود پر پہنچ کر حجر اسود کو چوم لیا اور واپس آ گئے. ہشام نے دیکھا اور پہچانتا تو تھا کہ یہ کتنا اونچا آدمی ہے، یہ دین والا آدمی ہے، یہ تقوی والا آدمی ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. تو وہ حسرت کرنے لگا کہ مجھے تو راستہ نہیں ملا، اس کو راستہ مل گیا. ہشام کا ایک خاص مصاحب تھا، ساتھی اس کا، وہ کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟
ہشام کہنے لگا لا عارف، میں نہیں جانتا. جانتا تھا لیکن وہ سمجھا کہ اگر میں بتاؤں گا تو لوگ مجھے چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے. کہنے لگا میں نہیں جانتا. اس زمانے میں ایک شاعر تھا فرزدق. شاعروں کی زندگی جس طرح اس زمانے میں ہوتی تھی، آزادانہ زندگی اختیار کرتے تھے، فرزدق بھی ایسا شاعر تھا. لیکن فرزدق نے یہ بات سنی کہ شہزادہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نہیں جانتا. وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اس کو جانتا ہوں. فرزدق نے پوچھا بتاؤ کون ہے یہ؟ تو اس ہشام نے پوچھا. فرزدق نے ایک لمبا قصیدہ پڑھا ان کی تعریف میں، ان کی مدح میں اشعار پڑھے، لمبا قصیدہ پڑھا. یہ وہ شخص ہے. اس قصیدے میں لمبا قصیدہ ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے، اس کو حرم شریف کی زمین جانتی ہے، اس کو اللہ کا عرش جانتا ہے، اس کو خود اللہ رب العالمین جانتا ہے. یہ تو ایسا شخص ہے کہ اگر حتیم پہ پہنچے، جو بیت اللہ شریف کا ایک حصہ ہے، اگر حتیم پہ پہنچے اور وہاں ہاتھ لگا دے، ہو سکتا ہے کہ حتیم اس کو پکڑ لے کہ یہ تو اتنا مقدس آدمی ہے. تو جو کہتا ہے میں نہیں جانتا، تیری یہ بات اس کو کوئی نقصان نہیں دیتی. اس کو تو لوح و قلم بھی جانتے ہیں. اشعار پڑھنے کا موقع نہیں، بڑے عجیب اشعار ہیں، میٹھے اشعار ہیں عربی زبان کے. اب فرزدق اس کے اشعار سننے لگا یہ ہشام، اور اس نے حکم جاری کر دیا فرزدق کو جیل میں بند کر دو. میرے سامنے ایک آدمی کی تعریف کر رہا ہے، میں شہزادہ ہوں، میری تعریف نہیں کرتا، اس کی تعریف کرتا ہے. جیل میں بند کر دیا. ادھر امام زین العابدین کو پتہ چلا کہ فرزدق نے میری تعریف میں اشعار پڑھے، قصیدہ پڑھا اور ان کو جیل میں بند کر دیا. تو 12,000 دینار اس کے لیے انعام بھیجا امام زین العابدین نے. وہ انعام جب فرزدق شاعر کو ملا جیل کے اندر، فرزدق نے وہ انعام واپس کر دیا اور فرزدق کہنے لگا کہ میں نے جو آپ کی تعریف کی وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کی، میں نے پیسوں کے لیے آپ کی تعریف نہیں کی. آج کوئی وزیر اعظم کی تعریف کرے، کوئی اپنے ایم این اے ایم پی اے کی تعریف کرے، وہ پیسوں کے لیے تعریف کرتا ہے، لالچ ہوتی ہے اس سے. کہنے لگا میں نے پیسوں کے لیے تعریف نہیں کی، میں نے تو اللہ کے لیے آپ کی تعریف کی کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے پیسے میں نہیں لیتا. واپس کر دیے. لیکن امام زین العابدین نے شکریہ ادا کیا اور وہ رقم واپس بھیج دی اور یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے میری تعریف کی، لیکن ہمارا گھرانہ ایسا ہے کہ جب ہم کسی کو ہدیہ دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، اس لیے آپ کو یہ پیسے لینے پڑیں گے. یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے محبت. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی عزت انسان کو دین پر ملتی ہے، وہ عہدوں پر نہیں ملتی، وہ وزارت اور صدارت پر نہیں ملتی. حقیقی عزت کہ جو دلوں کے اندر اتر جاتی ہے وہ دین پر ملتی ہے. تو تیسرا خوش قسمت انسان رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، جن دو مسلمانوں کی آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو ان کو قیامت کے دن وہ سایہ نصیب ہوگا. اور چوتھا خوش قسمت انسان ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھے اور اس کو رونا آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. ایسا خوش قسمت انسان وہ بھی قیامت کے دن اس سائے کے اندر، سائے کے نیچے ہوگا. اور پانچواں خوش قسمت انسان ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال اني اخاف اللہ، جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ ایک خوبصورت عورت اس کو گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور چھٹا خوش قسمت انسان ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جو اتنا خفیہ صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، خفیہ صدقہ کرے. وہ خفیہ صدقہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. تو اس دن یہ سایہ کسی کو نصیب ہو جائے
وہ خوش قسمت ہے جس کو یہ اطمینان مل جائے، جس کو سکون مل جائے. جو انتہائی پریشانی والا دن ہوگا، لمبا دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد